اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید آفیشیل چینل کے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آنے والے آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے اور آپ لوگ بھی تاریخ اسلام سے مستفید ہو سکے۔ قسطنطین چارکل نے کہا، اسے ابھی محل میں مہمان کے طور پر رکھو اور میں اس کی دوسری شادی کا انتظام کرا دوں گا۔ اس وقت تک اس کی پوری دیکھ بھال ہوتی رہی اور یہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ کرے۔ اینتھونوس، لیزا اور ان کا بیٹا یوکلس ایک اور دن کی مسافت طے کر کے رات گزارنے کے لیے ایک اور جگہ رک گئے تھے۔ یہ جگہ بھی سرسبز گھاس سے لدی ہوئی ٹیکریوں میں گھیری ہوئی تھی۔ درختوں کی بہتاتی اور قریب سے ایک صاف شفاف پانی کی ندی گزرتی تھی۔ وہ کھانا کھا چکے تھے اور یوکلس نوجوانی کی بے فکری کی نیند سو گیا۔ اینتھونوس اور لیزا بھی اس کے پاس ہی لیٹے تھے، لیکن دونوں اب اس کے پاس نہیں تھے۔ رات آدھی گزر گئی تھی اور وہ دونوں کچھ پرے ہٹ کر چھوٹی سی ٹیکری پر بیٹھے ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ لیزا ایران کے حسن کا ایک نادر نمونہ یا شاہکار تھی، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہرکولس سے جلدی اگتا گیا اور اسے حرم میں پھینک دیا تھا، لیکن ہرکول اب بھی اس کے سامنے اس طرح بات نہیں کر سکتا تھا جس طرح بادشاہ کیا کرتے تھے۔ ہرکول جیسا جابر اور ظالم بادشاہ لیزا کا سامنا کرنے سے گھبراتا تھا۔ پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ لیزا اینتھونوس کو اپنی تسکین کا ذریعہ بنا لیا کرتی تھی۔ یہ تعلقات ایسی محبت کی صورت اختیار کر گئی جو دلوں میں اتر گئی تھی۔ اپنے بیٹے کو سوتا چھوڑ کر وہ الگ جا بیٹھے اور بیٹے بھی اس طرح جیسے دونوں کے جسم ایک ہو گئے۔ لیزا کی عمر ابھی 40 برس نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی تک نوجوان اور حسین تھی۔ اینتھونوس اس سے 15-16 سال بڑا تھا، لیکن اس نے اپنی جوانی کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ کیا تمہیں اپنے بیوی اور بچے یاد نہیں آتے؟ لیزا نے اینتھونوس سے پوچھا۔ تم پاس ہوتے ہو تو مجھے خدا بھی یاد نہیں رہتا، اینتھونوس نے جواب دیا۔ وہ تو ایک بیوی تھی جسے میں نے بیوی کے مقام پر ہی رکھا ہوا تھا۔ دل میں ابھی کسی کی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل شاید تمہارے منتظر تھا اور تم آ گئی۔ کیا تم مجھے شاہانہ زندگی دے سکو گی؟ لیزا نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں پوچھا اور کہا، تمہیں دلی محبت کی ضرورت تھی اور میں نے تمہیں یہ جذباتی ضرورت پوری کر دی۔ اب میں تمہیں یاد دلا رہی ہوں کہ میں کس طرح ایران کی شاہی خاندان سے آئی تھی اور ہرکول کے شاہی محل میں اس عمر تک پہنچی۔ ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی جنگلوں میں بھٹکتے پھریں اور یہی کہیں زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ میں جس بادشاہی کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں، اس کی پہلی ملکہ عالیہ تم ہوگی، اینتھونوس نے کہا۔ اینتھونوس حیوانیت کے غلبے میں آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایسے مخمور اور مدہوش ہو گئے جیسے انہیں احساس ہی نہ رہا ہو کہ وہ کسی شاہانہ کمرے میں نرم اور گداز پلنگ پر ہیں یا جنگل کی ایک ٹیکری پر۔ لیزا ٹیکری کی سختی میں پلنگ کی نرمی اور ملائمت محسوس کر رہی تھی۔ چاند کچھ اوپر آ گیا تھا۔ نمناک جنگل کی چاندنی بڑی صاف اور شفاف تھی۔ وہ دونوں اٹھے۔ اینتھونوس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اب سو جانا چاہیے کہ لیزا نے پیچھے دیکھا تو لرز اٹھی۔ یوکلس ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بڑی تیزی سے ٹیکری چڑھتا آ رہا تھا۔ میرے پیچھے ہو جاؤ، اینتھونوس، لیزا نے کہا اور یوکلس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ اینتھونوس نے پیچھے دیکھا تو اسے یوکلس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار اور اس کے اوپر آنے کی تیزی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کیوں اور کس کے ارادے سے آیا ہے۔ لیزا کے کہنے کے مطابق وہ لیزا کے پیچھے ہو گیا۔ تم اس شیطان کو مجھ سے نہیں بچا سکو گی ماں، یوکلس نے قریب آ کر غضبناک لہجے میں کہا۔ ہٹ جاؤ اگر آگے سے، میں نے دیکھ لیا ہے یہ تمہیں دھوکے میں اپنے ساتھ اسی مقصد کے لیے لایا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رک جاؤ یوکلس، لیزا نے گرجدار آواز میں کہا۔
کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں قتل ہونے سے بچا لایا ہے؟ تمہارے خاطر یہ اپنے بچوں کو چھوڑایا ہے۔ یوکلس پھنکار رہا تھا اور ماں بازو پھیلائے اسے روک رہی تھی۔ اگر اینتھونس نہتا نہ ہوتا تو یوکلس کا مقابلہ کر کے اس پر قابو پا لیتا۔ اسے بتا دو لیزا میں کون ہوں؟ اینتھونس نے کہا، اسے حقیقت بتا دو۔ یوکلس اینتھونس کو للکار رہا تھا کہ وہ ایک عورت کو ڈال نہ بنائے اور مردوں کی طرح سامنے آئے۔ کیا تم اپنے باپ کو قتل کرو گے؟ لیزا نے کہا، ہاں، آگے سے ہٹ جاؤ ماں۔ یوکلس نے غصے سے لرزتی آواز میں کہا، اسے قتل کر کے میں واپس جاؤں گا اور اپنے باپ ہرکل کو بھی قتل کروں گا۔ ہرکل تمہارا باپ نہیں ہے، لیزا نے کہا، وہ میرا صرف خاوند تھا۔ تمہارا باپ یہ ہے اینتھونس، تم اس کے بیٹے ہو۔ یوکلس کا جوش اور عتاب کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کی تلوار جھک گئی اور یوکلس لیزا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر کہا، میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم اینتھونس کے بیٹے ہو اور ہرکل اس حقیقت سے واقف نہیں، وہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ ہم دونوں کسی وجہ سے تمہیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اینتھونس اور لیزا نے یوکلس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ لیزا نے یوکلس کو بتایا کہ اسے کسریٰ ایران نے کس طرح اور کس مقصد کے لیے ہرکل کے پاس ایک دھوکے کے ذریعے بھیجا تھا اور ہرکل نے اسے بیوی بنا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ لیزا یوکلس کو یہ ساری بات ایسے جذباتی انداز میں سنائی کہ یوکلس پوری طرح متاثر ہو گیا۔ ان لوگوں کے یہاں اخلاق اور کردار نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ان کا کلچر ہی کچھ ایسا تھا جس میں حلال اور حرام کا حیا اور بے حیائی کا تصور کچھ اور تھا۔ میں تمہیں شہزادہ بنا کر دم لوں گا، اینتھونس نے یوکلس سے کہا، ہرکل کو قتل نہیں کریں گے۔ اس کی بادشاہی پر قبضہ کر کے اسے بھکاری بنا دیں گے اور وہ بازاروں میں بھیک مانگتا پھرے گا۔ یوکلس نے اپنی ماں اور اینتھونس کو اس طرح دیکھ لیا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا دونوں وہاں نہیں تھے۔ انہیں دیکھنے کے لیے وہ اٹھا، ایک طرف ٹیکری پر وہ اسے نظر آ گئے۔ چاند ان کے دوسری طرف سے اوپر آ رہا تھا۔ یوکلس کو وہ اس طرح دکھائی دی جیسے وہ دو سائے ہوں۔ وہ دونوں ایسی حالت میں تھے کہ قریب جا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یوکلس نے تلوار نکالی اور ان کی طرف غیظ و غضب سے چل پڑا۔ یہ تو جانتا ہی تھا کہ اس کی ماں کس قدر خوبصورت عورت ہے۔ یہی ایک خیال اس کے ذہن میں اٹک گیا کہ اینتھونس اس کی ماں کو ورغلا کر لایا ہے اور اب ماں سے خراج وصول کر رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کو اس کے ہاتھوں میں مجبور سمجھ رہا تھا۔ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یوکلس نے پوچھا۔ ایک ہی دن کی مسافت رہ گئی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ کل رات ہم کسی جنگل یا صحرا میں نہیں ہوں گے بلکہ کسی قبائلی سردار کے یہاں آرام دہ بستروں میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ اینتھونس کی سوچ اور اس کے ارادے بے بنیاد ہو سکتے تھے اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ بیداری میں خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے اپنی منزل کا تعین کر لیا تھا۔ کامیابی اور ناکامی تو بعد کے نتائج تھی۔ اس کے ذہن میں ایسی کوئی الجھن اور کوئی شک نہیں تھا کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک پلان تیار کر لیا تھا اور وہ یہ بھی طے کر لیا تھا کہ وہ کس قبیلے کے سردار سے ملے گا۔ اس کے مقابلے میں روتاس بھی بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کر تو لیا تھا کہ اپنی فوج میں واپس نہیں جائے گا تاکہ ہرکل سے سامنا نہ ہو، لیکن چلتے چلتے وہ اس فیصلے سے یوں ہٹ جاتا جیسے اس کا پاؤں پھسل گیا ہو اور وہ گر پڑا ہو۔ اس کا ذہن چلتا تھا اور گر کر اٹھتا اور پھر چلتا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس پر جرم کا بوجھ سوار تھا۔ راستے میں ایک رات آئی اور وہ ایک جگہ سو گیا اور اگلے روز پھر چل پڑا۔ وہ بار بار تحفے میں ملی ہوئی سلیب اور سونے کی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا جیسے یہ بت اس کی رہنمائی کرے گا، لیکن سلیب کے ساتھ چپکا ہوا یہ بت اس کے کسی کام نہ آ سکا۔ سوچ کر اسے ایک ہی پناہ نظر آئی اور یہ پناہ اسے کسی عیسائی قبیلے کے یہاں ہی مل سکتی تھی۔
وہ جب حمص میں مسلمانوں کی نظر بندی میں تھا تو شرینہ اسے ملنے جاتی تھی اور روز بروز کی خبریں سناتی رہتی تھی۔ شرینہ نے اسے سنایا تھا کہ الجزیرہ کی جو عیسائی قبائل ہرقل کی مدد کو گئے تھے وہ سب بد دل ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ یہ سوچ کر روتاس پھر الجھن میں مبتلا ہو جاتا کہ ان قبائلوں نے اسے قبول نہ کیا اور پناہ نہ دی تو پھر وہ کیا کرے گا۔ ایک بار تو اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اپنے فوج میں چلا جائے۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا لیکن گھوڑے کا رخ موڑا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہرقل اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے پوچھ رہا ہو کہ تم کہاں جا چکے تھے۔ روتاس یہ تو سمجھ ہی سکتا تھا کہ ہرقل شخص کے بعد کسی مجازی کیفیت میں ہوگا۔ وہ تو ذرا سی بات پر بھی حکم دیتا ہوگا کہ اس شخص کو جلاد کے حوالے کر دو۔ یہ دانستہ لڑائی سے بھاگا تھا۔ روتاس اسی عمر میں جلاد کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے گھوڑے کا رخ ادھر ہی کر دیا جدھر وہ جا رہا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب اسے ایک خوبصورت اور سرسبز جگہ نظر آئی۔ وہاں چھوٹا سا چشمہ بھی تھا۔ درخت اتنے گھنے اور قریب قریب تھے کہ اس کے ٹھنڈی چھاؤں کو دیکھ کر سو جانے کو جی چاہتا تھا۔ روتاس کی تو کوئی منزل ہی نہیں تھی۔ اتنی روح افزا جگہ دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا اور گھاس پر لیٹ گیا۔ فوراً ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو رات گہری ہو چکی تھی اور چاند افق سے اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ روتاس نے سوچا کہ وہ بہت سو چکا ہے اور رات خاصی ٹھنڈی ہے۔ وہ چل ہی پڑے تو اچھا ہے کہ وہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس منزل کو چل پڑا جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو کہاں ہے اور چلتا ہے یا اور چاند اوپر اڑتا آیا۔ اینتھونس اور لیزا یوکلس کو اس جگہ لے گئے جہاں انہوں نے سونے کے لیے کمبل بچھائے تھے۔ یوکلس مطمئن ہو گیا تھا۔ ماں نے اس کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سا بچہ سمجھنے لگا۔ تینوں لیٹ گئے۔ انہیں گھوڑے کے قدموں کی ہلکی ہلکی دمک سنائی دینے لگی۔ وہ چوکس ہو گئے۔ قدموں کی آہٹ بلند ہونے لگے اور اب کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ گانا رومی زبان کا تھا۔ لیزا سرگوشی میں بولی کہ کوئی تعاقب میں آ رہا ہے۔ اینتھونس نے کہا کہ یہ ایک ہی گھوڑا معلوم ہوتا ہے، تعاقب ہوتا تو کئی ایک گھوڑے ہوتے۔ یہ کوئی مسافر لگتا ہے یا ہو سکتا ہے یہ لڑائی سے بھاگا ہوا ہو۔ تم یہی بیٹھے رہو لیزا، اینتھونس نے کہا۔ میں اور یوکلس چھپ جائیں گے اور دیکھیں گے یہ کون ہے۔ خطرے والا معاملہ ہوا تو ہم دونوں پیچھے سے حملہ کریں گے۔ اینتھونس اور یوکلس بڑی تیزی سے وہاں سے چلے گئے اور ایک پرانے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گئے۔ انہوں نے گھوڑے ٹیکری کے دوسری طرف باندھے تھے۔ انہیں آنے والا سوار کسی اور طرف سے آ رہا تھا۔ وہ اس جگہ کے قریب سے گزرا تو اس کی نظر لیزا پر پڑی جو پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور گھوڑے سے اترا، گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور آہستہ آہستہ لیزا کی طرف گیا۔ ابھی اسے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ عورت ہے۔ یہ پہلا انسان تھا جو اسے اس سفر میں نظر آیا۔ قریب گیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ عورت ہے۔ کھڑے کھڑے ذرا اس پر جھکا تو لیزا اٹھ بیٹھے اور پھر کھڑے ہو گئے۔ سوار کا دل یک لخت ایک خوف کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے اس عورت کو پہچان لیا تھا۔ ہرقل کی بیویاں اور داشتائیں ہر طرف گھومتی پھرتی رہتی تھی، اس لیے ہر کوئی انہیں جانتا پہچانتا تھا۔ ایسے اور ہر عورت خواہ وہ ہرقل کی بیوی تھی یا داشتہ ملکہ کہلاتی تھی۔ اب ملکہ لیزا، سوار نے حیرت زدگی کے لہجے میں پوچھا، آپ یہاں کیا؟ شاہ ہرقل بھی یہی کہیں قریب ہیں؟ تم کون ہو؟ لیزا نے اسے روب سے پوچھا جیسے وہ واقعی ملکہ ہو۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ سوار کے لیے یہ بات حیرت ناک تھی کہ شاہ ہرقل کی بیوی اسے جنگل میں اکیلی پڑی تھی
اسے یقین ہونے لگا کہ یہ بدروح ہیں یا جنات جیسے مخلوق میں سے ہیں اور اس نے ملکہ لیزا کا روپ دھار رکھا ہے۔ اس کا خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ نہیں، اس نے ہگلاتی ہوئی زبان سے کہا، آپ زندہ انسان نہیں ہو سکتی، آپ کو شارقل کے پاس ارض روم میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کسی کی روح ہیں، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے آرام میں مخمل ہوا ہوں۔ وہ وہاں سے الٹی قدم چلنے لگا، خوف کے مارے لیزا کی طرف پیٹ نہیں کر رہا تھا۔ ٹھہرو، لیزا نے اپنی آواز بدل کر بڑے دھیرے سے کہا، میرے قریب آؤ، اپنا نام بتاؤ، تم روم کے فوج کی ایک آدمی ہو۔ میرا نام روتاس ہے، سوار نے لیزا کے قریب ہوتے ہوئے کہا، میں رومی فوج کا افسر ہوں، مسلمانوں نے مجھے قید کر لیا تھا، میں فرار ہوا آیا ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ انتھنوس اور یوکلس درختوں کے پیچھے سے ہٹے اور دبے پاؤں روتاس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس طرف روتاس کے پیٹ تھے، دونوں کے ہاتھوں میں ننگے تلواریں تھیں۔ وہ روتاس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو روتاس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور بدک کر ایک طرف ہو گیا۔ اس نے یقیناً اپنے جنرل انتھنوس اور ہرکل کے بیٹے یوکلس کو پہچان لیا تھا۔ میں یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں؟ روتاس نے حیرت زدگی کی حالت میں پوچھا۔ آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روتاس، انتھنوس نے تلوار کی نوک اس کے دل کے مقام پر رکھ کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتا کہ تم ہرکل کے جاسوسی کے محکمے کے افسر ہو؟ کیا تم اس سے انکار کر سکو گے کہ تم ہمارے پیچھے آئے ہو؟ آپ کیسے جرنیل ہیں؟ روتاس نے کہا، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں 3-4 مہینوں سے فوج سے غیر حاضر ہوں۔ میں ہرکل کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی قید سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ اس نے یوں جھوٹ بولا کہ وہ جاسوسی کے لیے حمص تک چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے محکمے کے 2 تجربہ کار آدمی تھے، لیکن پکڑا گیا۔ اس کے دونوں آدمی مارے گئے اور وہ اب موقع دے کر فرار ہو آیا ہے۔ پھر اس طرف کیا لینے آئے ہو؟ یوکلس نے پوچھا اور کہا، ہرکل اور اس کی فوج اس طرف تو نہیں آئے۔ اس کا چہرہ اور اس کا لباس دیکھو، لیزا نے کہا، اگر یہ 3-4 مہینے دشمن کی قید میں رہا ہوتا تو اس کا چہرہ اتنا تر و تازہ اور صحت مند نہ ہوتا، اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور غلیظ ہوتے۔ ہمیں یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ یقین کریں، روتاس نے کہا، مسلمان قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے مجھے مہمان رکھا تھا۔ انتھنوس اپنے تلوار کی نوک اس کے دل سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا، پھر اس کے کمر بند کو دیکھا جس کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی۔ مسلمانوں نے اسے باعزت طور پر رہائی کرتے ہوئے تلوار بھی اسے دے دی تھی۔ انتھنوس نے اس کے کمر بند کے چاروں طرف ہاتھ پھیرا کر، اس کے پاس خنجر بھی ہوگا۔ خنجر تو نہیں تھا، کوئی اور چیز اس کے ہاتھ کو لگ گئی تو اس نے یہ چیز کھینچ لی۔ چاندنی میں اس کے چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا تو اس نے یہ چیز لیزا کی طرف بڑھائی۔ یہ صلیب اس کے جھوٹ کو ثابت کرتے ہیں۔ انتھنوس نے کہا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کس کی ہیں۔ سپہ ابو عبیدہ تک یہ صلیب مال غنیمت میں پہنچی تھی۔ یہ کسی رومی افسر کے پاس تھی جو مارا گیا تھا، ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی۔ اب سوچو، انتھنوس نے کہا، اگر یہ شخص مسلمانوں کی قید میں رہا ہوتا تو کیا وہ اتنا وزنی سونا اس کے پاس رہنے دیتے؟ انتھنوس نے روتاس سے کہا، تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ انتھنوس نے اس کے جواب کے انتظار کے بغیر اس کی کمر بند سے تلوار کھینچ لی اور ایک بار پھر کہا کہ وہ سچ بولے ورنہ اس کی لاش یہی پڑی رہ جائے گی اور اس جنگل کے درندے کھائیں گے۔ میں پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ روتاس سچ بولنے پر آ گیا۔ میں جانتا ہوں ہرکل پسپا ہو کر کس طرف گیا ہے، ادھر نہیں جاؤں گا، مگر یہ بھی معلوم نہیں کہ میں جاؤں گا کہاں۔ میں جاسوسی کے لیے گیا تھا، لیکن اپنے سینے میں جو راز
تھی وہ مسلمانوں نے نکلوا لی۔ روہتاس نے بالکل صحیح اور سچ سارا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح پکڑا گیا اور مسلمان کے قید میں جا پہنچا تھا۔ یہ ہرقل کی ایک بیٹی کے دھوکے میں آ گیا تھا۔ روہتاس نے کہا، آپ شرینہ کو بھولے نہیں ہوں گے، وہ وہاں موجود تھی اور اس نے مجھے قید خانے سے بچا کر ایک نہایت اچھے کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایسے پیار و محبت کی باتیں کی اور کہا کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں اس کے دھوکے میں آ گیا اور اپنے فوج کی کمزوریاں وغیرہ اسے بتا دی۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں نے میرے بتائی ہوئی باتوں سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ سلیب اس کا انعام ہے جو ان کے سپہ سالار نے مجھے دیا ہے۔ انتھنوس اور لیزا نے اس کی باتوں کو سچ مان لیا۔ پھر بھی انتھنوس نے اسے کہا کہ جہاں کہیں اس نے دھوکہ دیا اسے وہاں قتل کر دیا جائے گا۔ روہتاس نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ انتھنوس نے اسے صاف الفاظ میں بتایا، مجھے آپ ایک وفادار ساتھی پائیں گے۔ روہتاس نے کہا، میں تو بھٹکا ہوا مسافر تھا، آپ نے مجھے منزل دکھا دی ہے۔ ان قبائلی سرداروں کو میں آپ سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ رات بہت تھوڑی رہ گئی تھی۔ وہ ذرا سا سوئے اور پھو پڑنے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہوئے۔ عراق اور شام کے درمیان وسیع و عریض الجزیرہ کے علاقوں میں عیسائی قبائل کی سرکوبی کی جا رہی تھی۔ ان میں ایک دلچسپ صورتحال بنو تغلیب نے پیدا کر دی تھی۔ بنو تغلیب کا علاقہ شام عراق سرحد اور دریائے فرات کے درمیان تھا۔ کچھ علاقہ شام میں بھی تھا، یہ صحرائی علاقہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تغلیب کے سرکوبی کی ذمہ داری ایک سالار ولید بن عقبہ کو سونپی تھی۔ بنو تغلیب کئی ایک بستیوں میں آباد تھی، جن میں 2 یا 3 بڑے بستیاں قلعہ بند تھیں۔ سالار ولید بن عقبہ کو ان بستیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کئی دشواریاں پیش آئیں، جن میں سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ بنو تغلیب کے لوگ صحیح معنوں میں جنگجو تھے۔ وہ عربی نسل کے لوگ تھے۔ مجاہدین کے جس لشکر نے پہلے مثنہ بن حارثہ اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں کسریٰ ایران کی طاقتور فوج کو ہر میدان میں شکست دی، اس لشکر میں بنو تغلیب کے عیسائی بھی شامل تھے اور ان میں سے بعض نے شجاعت کے بڑے ہی حیران کن کارنامے کر دکھائے تھے۔ اب بنو تغلیب نے ہرقل کے شیب پر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ عراق پر بھی مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا تھا اور شام پر بھی۔ بنو تغلیب نے مسلمانوں کے اس قبضے کے خلاف سرکشی شروع کر دی تھی۔ مجاہدین کا لشکر سالار ولید بن عقبہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو اس قبیلے کے لوگوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن کسی بھی جگہ قدم جما نہ سکے۔ مجاہدین کو ایک سہولت یہ حاصل ہو گئی تھی کہ انہیں رومیوں اور ایرانیوں کے بے انداز گھوڑے مل گئے تھے۔ اس طرح مجاہدین کی اکثریت گھوڑا سوار تھے۔ مجاہدین کو ایک اور فائدہ حاصل ہو گیا تھا، انہوں نے ہرقل کو شکست دی تھی، جو اس دور میں ایک عجیب بات سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ہرقل کے جنگی طاقت ایک دہشت کا نام تھا۔ مجاہدین نے اس طاقت کو ملک شام کے جنگلوں اور صحرا میں بکھیر ڈالا تھا۔ اس طرح مجاہدین کی داغ ہر طرف بیٹھ گئی تھی۔ الجزیرہ کے عیسائی قبائل لڑنے کے لیے میدان میں آ تو جاتے تھے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرتا تھا کہ گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ بنو تغلیب نے بھی ایسی ہی لڑائی لڑی۔ 3-4 معرکوں میں انہیں منہ کی کھانی پڑی تو ان کے سردار صلح کا معاہدہ کرنے آ گئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ سالار ولید بن عقبہ نے بنو تغلیب کے سرداروں سے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ بنو تغلیب ان قبائل میں زیادہ جنگجو اور باوقار قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ان پر ایسی سختی عائد کر دی جائے گی جو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔
سرداروں نے متفقہ طور پر کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر جو فیصلہ کریں گے وہ اس فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ سالار ولید بن عقبہ نے اسی روز امیر المومنین کو پیغام بھیج دیا جس میں لکھا کہ انہوں نے بنو تغلب سے اسلام قبول کرنے کو کہا تھا، جس سے انہوں نے انکار کر دیا ہے اور وہ فیصلہ امیر المومنین پر چھوڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اندیشی اور تدبر کی تعریف تو غیر مسلم مورخوں نے بھی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بنو تغلب کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اور یہ فیصلہ ان پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھا کہ بنو تغلب کے سرداروں سے کہہ دیا جائے کہ ان کے قبیلے میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو قبیلے کے لوگ اسے روکیں گے نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کا یہ فیصلہ سالار ولید بن عقبہ نے بنو تغلب کے سرداروں وغیرہ کو سنایا تو اس فیصلے سے ہی متاثر ہو کر متحد عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام میں یہ بھی لکھا تھا کہ بنو تغلب سے جزیہ وصول کر کے انہیں ذمہ قرار دے دیا جائے۔ بنو تغلب کے سرداروں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ذمہ نہیں کھلائیں گے۔ آئے بنو تغلب ولید بن عقبہ نے کہا، ہم تمہارے لیے اپنا قانون اور دستور بدل نہیں سکتے، میں اب یوں نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ہر ضد مدینہ امیر المومنین کے پاس بھیجوں اور وہاں سے فیصلہ لوں۔ جزیہ تو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم رقم دینے سے انکار نہیں کر رہے۔ ایک سردار نے کہا، اب جزیہ سے دگنی رقم ہم سے لیں لیکن ہمیں ذمہ نہ کہیں اور اس رقم کو جزیہ نہ کہیں۔ آخر طے پایا کہ بنو تغلب کے سرداروں کا ایک وفد امیر المومنین کے پاس مدینہ جائے گا اور وہ ان کے آگے مطلوبہ رقم بھی رکھ دے گا، اور اپنا مطالبہ بھی۔ اسی روز ان کا ایک وفد مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ اسی وفد میں بنو تغلب کے 9 مسلم بھی تھے۔ سالار ولید بن عقبہ نے اپنا ایک نمائندہ ساتھ بھیج دیا تھا۔ مدینہ پہنچ کر یہ وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پہنچا اور یہی اصرار پیش کیا کہ وہ جزیہ دیں گے اور رقم جس قدر بھی ان سے طلب کی جائے گی وہ فوراً ادا کریں گے۔ ہم نے جو جزیہ مقرر کیا ہے اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اسے ہم جزیہ کہیں گے لیکن ہم اسے صدقہ کہنا چاہتے ہیں۔ بنو تغلب کے معمر سردار نے کہا، تم اسے کوئی بھی نام دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دستور کے مطابق اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم لوگ کیسے بے معنی بات پر اڑے ہوئے ہو۔ امیر المومنین معمر سردار نے کہا، ہم آپ کو امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں اور ساتھ یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہمارے عزت اور قومی وقار کو برقرار رہنے دیں۔ اب جانتے ہیں کہ بنو تغلب کا کتنا اونچا نام ہے۔ جزیہ کو بے عزتی اور ذلت سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ ہمارے قبیلے کے آدمی آپ کے لشکر میں شامل ہو کر کسریٰ ایران کے فوج کے خلاف لڑے تھے۔ اب بھی ہم آپ کی لڑائیاں لڑیں گے۔ ہم نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے، ہماری روایت کو تباہ نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیہ کو جزیہ ہی کہنے پر قائم رہے۔ کچھ بدمزگی سی پیدا ہونے لگی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عمر کو ایک سالار سعد بن مالک کا واقعہ یاد دلایا جس نے ایک علاقہ فتح کر کے وہاں کے لوگوں سے جزیہ لینے کے بجائے دگنا صدقہ قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر بلا وجہ اپنے بات پر اڑا نہیں کرتے تھے۔ انہیں وہاں کا یاد آ گیا اور مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو یہ خیال بھی آیا کہ یہ قبیلہ ایک جنگی طاقت ہے جو اپنے کام آ سکتا ہے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جزیہ کے بجائے صدقہ قبول کر لیا جائے لیکن رقم دگنی ہوگی۔
بنو تغلیب کے سرداروں نے یہ فیصلہ بخوشی قبول کر لیا اور رقم ادا کر دی۔ اس طرح ایک طاقتور قبیلہ بھی مسلمانوں کے زیر اطاعت آ گیا اور اس قبیلے کے لوگوں نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔